نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کا بس التجا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، دشواریوں، بیماریوں، پریشانیوں، آنے والے خدشات و آفات سے ہم سب کو محفوظ فرما کر ہمیں اپنے دامن رحمت میں چھپا لے اور ہماری نیک دلی جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو 3 باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 28 کا ترجمہ۔ نمبر 2، 15 احادیث مبارکہ۔ نمبر 3، چاند کی تاریخ۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے 28ویں رکوع کا ترجمہ۔ اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائے ان سے مقاربت نہ کرو۔ ہاں، جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں روبرو اس کے حاضر ہونا ہے۔ اور اے پیغمبر، ایمان والوں کو بشارت سنا دو اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح اور سازگاری کرانے سے رک جاؤ، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے۔ اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنی تئیں روکے رہیں، اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور ان کے خامد اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ 15 احادیث مبارکہ۔ حدیث نمبر 1، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت رکھے گا وہ بہشت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جو بھی اس کے ساتھ بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ بحر انوار جیم 27 سواد 116۔ حدیث نمبر 2، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے سارے روزے رکھتے سوائے چند دنوں کے، بلکہ پورے ہی شعبان روزے رکھتے تھے۔ ترمذی 736۔ حدیث نمبر 3، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی سے اللہ پاک کے لیے محبت رکھے، اللہ پاک کے لیے دشمنی رکھے، اللہ پاک کے لیے دے اور اللہ پاک کے لیے منع کرے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ سلسلہ مسلم سواد 1388۔ حدیث نمبر 2566۔ حدیث نمبر 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور بادل کے ٹکڑے کی طرح اس کے اوپر لٹکا رہتا ہے، پھر جب زنا سے الگ ہو جاتا ہے تو دوبارہ ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ سلسلہ سنن داؤد حدیث نمبر 4690۔ حدیث نمبر 5، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور اگر وہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جب یاد آئے تو یہ کہنا چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ سلسلہ سنن دارمی حدیث نمبر 1935۔ حدیث نمبر 6، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو فتح ملتی ہے اور روزی دی جاتی ہے بزرگوں اور فقیروں کے وسیلے سے۔ بحوالہ مشکات شریف باب الفقراء۔
حدیث نمبر 7 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سودا کرتے وقت زیادہ قسمیں نہ کھایا کرو، کیونکہ جھوٹی قسم سے سامان تو بک جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے۔ سلسلہ سنن نسائی۔ حدیث نمبر 8 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ سلسلہ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 1237۔ حدیث نمبر 9 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو وضو کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی ایڑیاں خشک ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے آگ کی تباہی ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو۔ سلسلہ سنن نسائی۔ حدیث نمبر 10 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچے شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ سلسلہ مشکات المصابی۔ حدیث نمبر 4819۔ حدیث نمبر 11 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تو مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ سلسلہ جامعہ ترمذی۔ حدیث نمبر 2516۔ حدیث نمبر 12 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے ذمہ 1 دینار یا درہم تھا، وہ اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا، وہاں آخرت میں دینار ہوں گے نہ درہم۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 2414۔ حدیث نمبر 13 حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا اس کو خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی فرمائے۔ سلسلہ مستدرک الحاکم۔ حدیث نمبر 7257۔ حدیث نمبر 14 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے۔ سلسلہ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 662۔ حدیث نمبر 15 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔ سلسلہ ابو داؤد۔ حدیث نمبر 4798۔ اسلامی کیلنڈر۔ آج چاند کی تاریخ 22 شعبان 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 4 مارچ 2024 ہے، دیسی تاریخ 22 پھاگن اور پیر کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔